الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. وعن علي كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وحب تلاوة القرآن فإن حملة القرآن في ظله يوم لا ظل إلا ظل قادر وجبار مع الأنبياء والأصفياء أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ये नए नए तरीक़े न बताएं दुनिया वाले, ये नए नए तरीक़े न बताएं दुनिया वाले, जो हुजूर लेके आए वो निज़ाम कम नहीं है। और जब से शमीम छूटी हैं आका की सुन्नतें, सरकार की ये उम्मत परेशान बहुत है। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, और अगर कुछ माओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, इस वक़्त मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की 2 जगह से 3 आयतें तिलावत की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस शरीफ पढ़ी। इरादा यही है कि इन आयतों का तर्जमा करके और इन हदीस की वजाहत करके अपनी बात मैं पूरी कर लूँगा। पहली मैंने जो रिवायत नकल की है, जो रिवायत पढ़ी है, उसके रावी, उसे नकल करने वाले सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा।
اور دوسری روایت جو میں نے پڑھی ہے اس کے راوی اسے نقل کرنے والے صحابی رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ دونوں کے دونوں انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جانتے ہی ہیں کہ آقا کی زیر تربیت رہے، آقا کے چچا زاد بھائی، آقا کے داماد، خلیفہ راشد میں چوتھا مقام، اور اتنے فضائل کہ شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے بقول کہ اتنے فضائل احادیث میں کسی اور کے نہیں بیان کیے گئے ہیں جتنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے منقول ہیں۔ یہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ عمر ابن خطاب کے صاحبزادے اتباع سنت میں کافی اونچا مقام رکھتے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روایات نقل کرنے والوں میں سے ہیں۔ دونوں کے دونوں انتہائی جلیل القدر صحابی اور انتہائی اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ دادا جان یعنی مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مضجعہ، جب بھی کسی صحابی کا نام آتا، کسی صحابی کا اسم گرامی آتا، فرماتے کہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے اونچے درجے کے صحابی، پھر فوراً فرماتے کہ ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے، ہر صحابی اونچے درجے کا ہوا کرتا ہے۔ یہ جو لیول اور معیار صحابہ کرام کے درمیان کبھی ہم اور آپ قائم کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ فلاں صحابی اعلیٰ درجے کے ہیں، فلاں صحابی اوسط درجے کے ہیں، فلاں صحابی ادنیٰ درجے کے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، یہ مقام ان کا آپسی اعتبار سے ہوتا ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہر صحابی عظمت اور تقدس کی اس بلندی پر ہے جہاں پر بعد والے پوری زندگی سجدے میں ناک رگڑتے رہیں تو بھی ان کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآنی آیات میں اور احادیث میں مختلف طریقے سے ان کے فضائل بیان فرمائے اور بہت سی جگہوں پہ ان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے۔ ایک مشہور حدیث جس کا جملہ عام طور پر جمعہ میں خطیب صاحب کوٹ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ عام عموماً وہ خطیب بھی نہیں سمجھتا ہے بیچارہ، تو پبلک کیا سمجھے گی؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد کبھی بھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، اس لیے کہ کچھ بھی بن جاؤ گے وہ دو آنکھیں کہاں سے لے کر کے آؤ گے جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ کچھ بھی ہو جاؤ گے وہ چند ثانیے، چند لمحے، چند سیکنڈ اور چند منٹ کہاں سے لے کر کے آؤ گے جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی۔ اسی لیے ہمیشہ اس طرف سے دل دماغ ہمارا اور آپ کا صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ صحابی سے تعلق ہے تو دین ایمان صحیح سالم ہے، صحابی سے لگاؤ ہے تو آقا کی حدیثیں ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک ہیں، صحابی سے محبت ہے تو ہمارا قرآن صحیح سالم ہے، صحابی سے عقیدت ہے تو ہمارے دین اور ایمان کی بنیادیں صحیح سالم ہیں، اور وہیں سے معاملہ خراب ہو گیا تو دین اور ایمان کی بنیاد ہی متزلزل ہو جائے گی، اور جب بنیاد ہی نہیں رہ گئی تو پھر یہ ہوائی قلعہ کہاں تعمیر کیا جائے گا؟ اسلام کا اور اعمال صالحہ کا
اس لیے اس تعلق سے ہمیشہ بہت بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی کسی بھی صحابی کی طرف سے، صحابی تو چھوڑ دیجیے، اہل حق کی طرف سے بھی دل و دماغ میں میل کچیل نہیں آنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے بچا کر کے رکھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی ہمارے اور آپ کے اعمال کا مسئلہ نہیں، ہمارے اور آپ کے عقیدے اور دل کا مسئلہ ہے، جس کے ہم اور آپ غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نئی نسلیں آج کے اس دور میں بہکتی جا رہی ہیں اور نہ معلوم کس گڑھے میں جا کر کے گر رہی ہیں۔ دین اور اسلام سیکھنے کے نام پہ دین اور اسلام سے کافی دور کبھی کبھی چلی جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں اور آپ کو ادب سکھلاتا ہے، قرآن کریم ہمیں اور آپ کو ادب بتلاتا ہے، قرآن کریم دین لینے اور دین پہنچانے کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو ایک خاص طریقہ سکھلاتا ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ جب ان کے سامنے رب کی آیات کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر کے نہیں گرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہنے والا کون ہے، کہہ کیا رہا ہے، اس کی باتیں کہاں تک صحیح ہیں، اس میں صداقت ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں منقطع ہوتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے نا؟ بہت سی مرتبہ سنے ہوں گے ہم اور آپ، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے اور نبی نے بتایا، لیکن ہمارے ینگسٹر کے یہاں بنی الاسلام علی میسج، اسلام کی پوری بنیاد ہمارے نوجوانوں کے یہاں ہے میسج پر، اسٹیٹس پر، فیس بک اسٹوری پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، اور جتنے اس طرح کے ٹر ہیں اس تمام پہ لے جا کر کے ڈال دیا اور ہمارا فریضہ ختم۔ اب وہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے، واقعی ہے دین کا حصہ کہ نہیں ہے، حدیث آقا سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کا فرمان ہے، حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا ہے، حضرت عثمان غنی نے یہ کہا ہے، علی مرتضیٰ نے یہ کہا ہے، فلاں صحابی کا یہ قول ہے، فلاں صحابی ایسا کہتے تھے۔ ارے بھیا کہاں کہتے تھے؟ کہنا ہمارے کنواں میں کہہ رہے ہیں اور کہاں کہنا، یہ ہم سے پرسنل طور پہ بتائے گئے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے، دوسرا کیوں نہیں جانتے؟ نقل کرتے جا رہے ہیں، نقل کرتے جا رہے ہیں، ملنے کا نام نہیں لیتی وہ چیز، اور منسوب کرتے ہیں کس کی طرف؟ خلفائے راشدین کی طرف، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ کوئی طریقہ دین کا نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو بھی ملا اور اسے جھٹکتے ہم اور آپ چلے گئے، پڑھتے چلے گئے اور سامنے والے کو پیش کرتے چلے گئے بغیر کسی تحقیق کے۔ عمر فاروق نے کب کہی یہ بات؟ صدیق اکبر نے کب کہی ہے؟ عثمان غنی نے کب کہی ہے؟ علی مرتضیٰ نے کب کہی ہے؟ کچھ اتا پتہ نہیں ہے اور نقل کرتے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب کتاب لے کر کے آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں وہ حضرت علی کے اقوال انہوں نے نقل کیا تھا، میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے، اور اس تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ تو چلے گئے محتمم صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس پہ تو مقدمہ اور تقریر لکھ نہیں سکتا، نہ میں لکھتا ہوں، ایسا ہے کسی سے لکھوا لو، میں دستخط کر دوں گا۔ آئے میرے پاس تو میں نے کہا بھائی میں تو ایسا لکھنے والا نہیں ہوں، جب تک یہ جانچ نہ لوں کہ یہ حضرت علی کے اقوال ہیں کہاں پہ، یہ جو آپ نے پورا کوٹ کیا ہے، کئی صفحات میں ان کی باتیں سب اس طرح کی نقل کی ہیں، تو کہاں پہ ہے یہ؟ کہنے لگے ہاں حوالہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا بھیا حوالہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو یہاں تو ایسے چلنے والا نہیں ہے، یہ نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان والی بات ہے۔ کسی حکیم نے اپنی حکمت چلانے کے لیے نام ڈال دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، کما لیا، حرام خور نے 2-4 روپے اور اس کی جو ہے اس کا کام ہو گیا ادھر، تو اور الزام لگ گیا کس نے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ باتیں کہی۔ یہ
تتبع اور تلاش کے بعد میں نے وسائل علی تلاش کیے، اور اس کے بعد جہاں جہاں بھی ممکن تھا کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ ملے، جہاں جہاں جس کتاب میں حضرت علی کے اقوال کچھ ملتے وہ پورا دیکھنے کی کوشش کرتا، اور آخری روز میں نے مجبوراً یہ لکھ دیا اس پہ تقریر میں کہ بسیار تلاش کے بعد، بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی یہ باتیں مجھے کہیں ملی نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ ہو گیا ہے، خاص طور سے جو آپ علماء حق سے دین نہیں سیکھتے ہیں، سینہ بسینہ جن کے ہاں دین نہیں چلتا ہے، علماء کی صحبت میں نہیں جاتے ہیں، جمعہ میں سویرے نہیں پہنچتے ہیں، اور جا کر کے خطیب صاحب کا خطبہ نہیں سنتے ہیں، وہ کسی کا بھی لگا دیں گے اور اس کے بعد وہاں سے لے کر کے اپنے اسٹیٹس پہ اور فیس بک پہ، اور جو نئے نئے اس فیلڈ میں آتے ہیں وہ تو بھیا ان کے ہاں تو واٹس اپ تو یہ کچڑا دان ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے رابطے میں آتا ہے اور اس کو نمبر دے دو نا، تو چلو پینے بھے اٹھے سے پہلے پتہ چلا کہ حضرت کے اقوال زرعی جو ہے فیس بک پہ ایک دم کوڑے دھان کی طرح سے ڈھیر لگے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، کڑوے مگر سچے اقوال، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں وہ کہہ رہا ہے۔ بنی الاسلام علی میسج، ہم نے اور آپ نے پورے اسلام کی بنیاد ہی اسی میسج پہ ڈال رکھی ہے، اور میرا نبی کیا کہتا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اور پٹا بہت تیز ہے، 2:30 بجے تک موبائل چلائی اور 3:30 بجے اسٹیٹس پہ ڈال دی تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ تہجد پڑھتا رہا۔ نہیں، الو بنانے کا طریقہ دیکھیے کیسے ہمارے ینگسٹر دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ اپنی ذات کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں، دنیا کو نہیں بنا رہے ہیں، خود بیوقوف بن رہے ہیں۔ منافقین کے بارے میں اللہ کہتا ہے، میں منافق کسی کو نہیں کہتا، لیکن یہ آیت منافقین کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ لوگ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، حالانکہ یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور اس کا انہیں احساس تک نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم اور آپ بھی دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسٹیٹس دیکھو تو لگتا ہے کہ اماں کا ہر دم پیروے دعوت ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابا کے سامنے پریے لے کے ہر دم کھڑا ہے، ابا ایک گھٹ پی لیتے ہمیں جنت مل جاتی۔ فیس بک اسٹوری دیکھیے، ان کی اسٹیٹس دیکھیے، دعائیں مغفرت ہے، دعائیں خیر ہے، ایسا لگتا ہے کہ امت کے لیے روزانہ 10 رکعت تو نفل پڑھ کر کے دعا مانگتا ہی ہوگا، اور پتہ چلا کہ فرض میں بھی ایک مرتبہ سجدے میں نہیں گرتا ہے۔ یہ ہم نے اور آپ نے اپنی حالت بنائی ہوئی ہے۔ آخر کس کو الو بنا رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور یہ راز تب کھلتا ہے جب کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، یعنی جب آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنا گڑبڑ کر رہے تھے اور کتنا غلط کر رہے تھے۔ تو پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اور دوسری روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہے۔ پہلی روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ یہ ہمارے اور آپ کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ ان هذه القلوب تصدع، جیسے ابھی بیان چل رہا تھا تو بہت سے لوگ متاثر ہو رہے تھے، اور یقیناً کچھ لوگوں پہ بڑا گرا گزر رہا ہوگا۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ دقت پیش کیوں آتی ہے؟ اذان ہوتی ہے، کانوں سے ٹکراتی نہیں ہے، نماز کے لیے کوئی بلاتا ہے تو اس کی بلاہٹ اچھی نہیں لگتی ہے، ہمیں اور آپ کو دینی باتیں بیکار سی لگنے لگتی ہیں، اور دیندار بھی ہمیں اور آپ کو بیکار معلوم ہوتا ہے، اور نماز پڑھنا بھی ہمارے اور آپ کے ہاں بیکار لوگوں کا کام ہے، کیونکہ جب بلایا جاتا ہے تو ہم اور آپ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سنائی دیتا ہے کہ فرصت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز وہ پڑھے جو فالتو آدمی ہو، جس کو ایک دم فرصت ہو۔ ہم تو بڑے مشغول آدمی ہیں، بل گیٹس کے ابا ہم ہی ہیں، اڈانی کے پیچھے ہم ہی تھوڑی تھے، تو ان کو ٹکر دینے کے چکر میں نماز چھوڑ گئی تو کون سی بات ہے؟
ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. یہ ہمارے اور آپ کے قلوب اور یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں. کیسے؟ جیسے لوہے پہ پانی لگتا ہے مستقل تو لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے، مرچا لگ جاتا ہے. بھئی مرچا اور زنگ تو قطرہ نور پور والے سمجھ رہے ہوں گے، کوئی امریکن تو نہیں بیٹھا ہے. اتنا تو بھائی سب لوگ سمجھتے ہی ہیں. ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. جیسے کہ لوہے کو جب پانی لگتا رہتا ہے تو اس پہ بھی زنگ اور مرچے لگ جایا کرتے ہیں. اب لوہا صاف کرنا ہو تو ہم جانتے ہیں بھائی ریگ مار لائیے، اس کے رگڑیے، اس کے بعد کور ماریے، پالش ماریے، صاف ہو کر کے پھر نئے جیسا ہو جائے. اور اگر چھوڑ دیا گیا تو وہ زنگ آہستہ آہستہ پورا لوہا ختم کر ڈالتا ہے. پوری جالی جو لگی ہوئی ہے جنگلے پہ وہ آہستہ آہستہ گل کر کے ختم ہو جایا کرتی ہے. یہ تو مشاہدہ ہے ہمارا اور آپ کا، دیکھا ہوا ہے، اس میں بھی تو کوئی شک اور شبہ تو ہے نہیں. ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. یہ ہمارے اور آپ کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسا کہ لوہا زنگ آلود ہوتا ہے جب اس میں پانی لگتا رہتا ہے. اب لوہا تو ایسے صاف ہوتا ہے، لوہے کی سیکل اور پالش ایسے ہوتی ہے، یہ دل کیسے صاف ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہونا ہی تھا. تو صحابی رسول نے پوچھ لیا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سیکل، اس کی پالش، اس کی صفائی ستھرائی یہ کیسے ہوگی؟ دو علاج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. اور افسوس، صد افسوس اور پھر افسوس کہ امت کا اکثر حصہ اور اکثر طبقہ دونوں علاج سے یکسر طور پر اور مستقل طور پر غفلت کا شکار ہے. آقا نے جو دونوں علاج بتلائے ہیں اس دل کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ جو زنگ لگا ہے یہ زنگ دور کیسے ہوگا، یہ بیماری کیسے جائے گی، یہ دلوں پہ پالش کیسے آئے گی، اور اس کے اندر نورانیت اور چمک دمک کیسے پیدا ہوگی، اور یہ نماز اور ذکر اور تلاوت اور اچھے کاموں کی طرف مائل کیسے ہوگا، اور یہ برائیاں اس سے چھوٹیں گی کیسے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو مختصر علاج بتلائے اور اکثر لوگ دونوں باتوں سے مکمل طور پہ غافل ہیں. پہلی چیز کیا فرمائی؟ کثرت ذکر الموت. پہلے یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. اب یاد کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ ایک تسبیح لے لیں اور موت موت اسے پڑھتے رہیں، یہی یاد کرنا ہوا. یاد کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل دماغ میں استحضار ہو، یہ بات بیٹھی رہے کہ یہ دنیا ہماری اور آپ کی آخری منزل نہیں ہے، ایک گزرگاہ ہے اور چھوڑ کر کے جانا ہے، اور قبر میں بھی سوال ہوگا اور رب کائنات کے سامنے بھی ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہے اور اپنے اپنے سوالوں کا جواب ہمیں اور آپ کو دینا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. کثرت ذکر الموت، موت کا کثرت سے تذکرہ ہو، یعنی ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے، یہ خیال رہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں اور کسی بھی کام میں رہیں اور کسی بھی مشغولی میں رہیں اور کسی بھی اور آپ فنکشن میں رہیں، تقریب میں رہیں، خوشی میں رہیں، غم میں رہیں، بہرحال ذہن و دماغ میں یہ بات رہے کہ یہ ہماری اور آپ کی آخری منزل نہیں ہے، اسے چھوڑ جانا ہے، اور تیاری کریں تو بھی اور نہ کریں تو بھی، تیار رہیں تو بھی اور تیار نہ رہیں تو بھی، ہمیں اور آپ کو الوداع کہنا ہی ہے. کسی کی چاہت، کسی کی طاقت، کسی کی قوت،
کسی کی خوبصورتی، کسی کی پرسنالٹی، کسی کی دولت، کسی کے تعلقات، کسی کی محبوبیت اور کسی کی چاہت نہ کبھی کسی کو روک پائے ہیں اور نہ آئندہ کبھی بھی روک سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما تصیر احدکم الی 4 اذرع، تم میں سے ہر ایک کو 4 گز زمین میں جانا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے۔ کوئی اگر وصیت بھی کر جائے کہ ہمارا بنگلوا اور کار اور جو کچھ ہے پراپرٹی اور ٹیا اٹھائے کہ کوئی قبرستانی اتنی بڑی بنائے کہ وہیں ڈال دیے، تب بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کے قبر میں یہ چیزیں ٹھوسی جائیں گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر قبر ملے نہ ملے اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں، نہلایا جائے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کفنایا جائے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہاں لیکن مرنا ہے اس کی گارنٹی ہے۔ اور یہ بات تو دہریہ بھی مانتا ہے جو خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ نظام عالم خود بخود چل رہا ہے، وہ بھی یہ مانتا ہے کہ ہمیں رہنا نہیں ہے، ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ تو مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ یہ کہاں روح پرواز ہو، دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انما تصیر احدکم الی 4 اذرع، اور جب یہ استحضار ہو جاتا ہے، جب دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں دنیا چھوڑنی ہے اور قبر میں جانا ہے، اپنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے اور رب قدیر کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہاں بھی ہم سے اور آپ سے سوالات کیے جائیں گے، جب یہ باتیں دل و دماغ میں بیٹھتی ہیں تو پھر آدمی زناکاری نہیں کرتا ہے، پھر آدمی بدکاری نہیں کرتا ہے، پھر آدمی چوری نہیں کرتا ہے، پھر آدمی ڈکیتی نہیں کرتا ہے، پھر آدمی حرام خوری نہیں کرتا ہے، پھر آدمی بغل والے کی میڑ نہیں کاٹتا ہے، پھر آدمی اپنے بہنوں کا حق نہیں مارتا ہے، پھر آدمی نماز اور روزے ذکر اور تلاوت سے غافل نہیں ہوا کرتا ہے، کیونکہ ذہن و دماغ میں یہ بات سامنے رہتی ہے کہ ابھی رب قدیر کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ اسی کو شاید میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ ایک زناکار جب زنا کرتا ہے تو کیا وہ مومن ہوتا ہے؟ وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایک چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ استحضار رب قدیر کے سامنے کھڑے ہونے کا، اور وہ خیال مرنے کا، اور وہ دھیان دل و دماغ کے اندر کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، جب یہ نکلتا ہے تب آدمی ایسے کالے کرتوت کرتا ہے۔ اور تبھی یہ حاجی صاحب، نمازی صاحب حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، تب یہ ڈنڈی مارتے ہیں جب ان کے دل و دماغ سے یہ استحضار ختم ہونے لگتا ہے یا مدھم پڑ جاتا ہے، تب یہ اپنے بہنوں کا حق لوٹتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک چھاتی سے دودھ پیے، ایک پلیٹ میں کھائے، اور ایک چھت تلے زندگی گزارے، اور ایک شیشی کا دودھ چھین چھین کر کے پیا گیا، اور بڑے ہوئے تو اسی بہن کا حق مار گئے۔ اور اگر بہن نے منہ کھول دیا کہ بھیا حق چاہیے تو کہیں ٹھیک ہے لے لے، لیکن آج سے شکل نہ دکھائے۔ اور اس کے بعد یہ حرام خور کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ جمعہ کو سب سے پہلے تیار ہو کر کے آگے اگلی صف میں بیٹھتا ہے، بڑکی تصویر لے کے۔ کہنی کا کہن ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جب پہلے آئی اگلی صف میں بیٹھی ہوگا اونٹ ذبح کرے گا ثواب ملی، حرام کرو تو ہی کا تمہیں کو ملنا ہے وہ اونٹ کا ثواب۔ حرام خوری کی انتہا۔ ایک صاحب کے ہاں ان کے اپنے بہن کو فون کر کے وہ ہڑکا رہے تھے، ہڑکانا سمجھتے ہیں نا، دھمکا رہے تھے، کہنے لگے 2 بہنوں نے اپنا حق حصہ چھوڑ دیا ہے، تم بھی چھوڑ دو، نہیں تو پھر ہم سے تم سے تعلق ختم۔ ٹھیک، اس کے بعد جسٹ فون آ گیا بینک سے، اور بینک والا سمجھانے لگا کہ سر آپ کا وہ کاروبار چل رہا ہے تو اتنا لون لے لیجئے تو ایسے ایسے آپ کا فائدہ ہو جائے گا، تو کم لون ہم دے دیں گے، اتنے میں آپ کا کام چل جائے گا، اتنا
नहीं आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा। तो कहा नहीं नहीं, हम हराम नहीं खाते, रखो फोन। हराम नहीं खाते, यहाँ हराम कतई लील रहा है, अपने बहन को धमका करके और भाई को धमका करके। अच्छा कमाल ये है, भाई का अदब इतना है कि भाई के सामने सिगरेट ना पिए और भाई की जायदाद हड़प के बैठे ना, भाई के सामने जो ना गुटखा ना खाई है, बड़ा अदब करा थे। हम 5 भाई हैं, 5 अक्सर बैठते हैं तो साथी हो जाते हैं, भाई नहीं रह जाते। तो बहुत से लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसे कैसे बात करते हैं भाई हो करके। हमने कहा भैया उस भाई से तो हम अच्छे ही निकलेंगे कि आपका हक मार ले और कहे भाई का बड़ा अदब कर ही दे, हम उनके सामने सिगरेट नहीं पीते। अरे वाह भाई, क्या तकवा है, क्या तकवा। ये तो वही हो गया, एक साहब पेशाब कर रहे थे, किसी ने कहा भाई पर्दा करना चाहिए, आपने सतर छुपाया नहीं तो इसे उठा के ढाक लिए, कह ले होए वो पर्दा। जब ये गफलत होती है तब आदमी इन जराइम का इर्तिकाब करता है। इसलिए मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कसरतु ज़िक्रिल मौत, मौत को कसरत से याद करना है। और एक हदीस में आका ने फरमाया 24 घंटे में कोई 20 मरतबा याद करता है तो मरेगा तो शहादत की मौत मरेगा। जाहिर है जो 20 मरतबा ये ध्यान में लाएगा कि छोड़ के जाना है, रब के सामने खड़ा होना है, तो फिर वो खुराफात करेगा, फिर वो नमाजें छोड़ेगा, फिर वो जिक्र छोड़ेगा, फिर वो तिलावत छोड़ेगा, फिर वो रमजान के रोजे छोड़ेगा। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए आका फरमा रहे हैं कि कसरतो ज़िक्रिल मौत। और दूसरी हदीस में क्या फरमाया, अक्सिरो ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। हम में से कौन याद करता है, अपने चहेते को अपने हाथ से अपने कांधे पे उठा करके रखते हैं और ले जा करके मिट्टी डालते हैं। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और हाथ झाड़ते हुए वापस होते हैं। फिर हम में यहाँ अक्सर ऐसे बैठे हैं जो किसी की मिट्टी ही में कब्रिस्तान गए होंगे और फिर उसके बाद से अब तक जाना नसीब नहीं हुआ, फिर कोई जनाजा जाएगा तभी वो कब्रिस्तान जाएंगे। याद रखो, कमा तदीन तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर रहे हो ऐसे ही तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। आज हम नहीं जा रहे पढ़ने के लिए, आज हम नहीं जा रहे हैं वहाँ इसाले सवाब के लिए, आज हम नहीं जा रहे हैं उनके कब्र पे दुआए मगफिरत के लिए, तो कल हम ये भी उम्मीद न रखें कि कोई आएगा। ये गफलत के पर्दे यहाँ तक हमें पहुंचा चुके हैं और हमारी आल औलाद और नस्लों को यहाँ तक पहुंचा चुके हैं, जिसका तज़किरा भी किया जा रहा था। इर्तिदाद का एक बाजार गर्म है, 25-25 साल के नौजवान हैं, कलमा तक याद नहीं है और कुरान अक्सर नाजरा भी नहीं पढ़ सकते। चैलेंज एकदम खुला हुआ, देख करके भी इन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता है। ये और बात है कि फेसबुक पे ये इतने बड़े मुफक्किर हैं, इतने बड़े मुजाहिद हैं, इतने बड़े काबिल हैं कि किसी भी आलिम की खाल उधाड़ करके ये उसमें भूसा डाल देते हैं। और अमली हालत ये है कि इन्हें पता नहीं है कि जनाजे में चारों तकबीर नहीं कहेंगे तो नमाज़े जनाजा ही नहीं होगी। जहाँ बयान कर देता हूँ तो बाद में कोई मिलता है तो कहता है मौलवी साहब वो दुआ नहीं याद है जनाजा वाली, तब क्या करी? अरे यार याद कर, क्या कर बे, और क्या याद करो ना, और क्या करोगे? नहीं याद है तो याद किया जाए। इसमें सभी मुजरिम, हमारे ये गार्जियन, हमारे ये पेरेंट्स, हमारे ये बड़े, हमारे ये बूढ़े, हमारी ये माएँ, हमारी ये बहनें, ये सभी के सभी मुजरिम हैं। कोई मरता है तो एक कुरान उसके नाम पे मस्जिद में हदिया उठा करके ले जा करके रख दिया जाए। और किसी भी मस्जिद में चले जाइए, कुरान को हाथ लगा दीजिए तो हाथ पे अच्छी खासी मिट्टी लग जाती है। ये जुर्म किसने किया है? हमने और आपने किया है। अल्लाह रूमी कहते हैं मसनवी में, शाह आप कम जो तशरगी आवर बदस्त, पानी कम ढूंढिए, प्यास पैदा कीजिए। यहाँ प्यासे नहीं है, ले भैया कुरान में कुरान रखा जा रहा है दादा के नाम पे, नाना के नाम पे, पुप्पी के नाम पे। अरे पढ़ेगा कौन? कह मौलवी साहब
پڑھی ہیں. مرا ہے تیرا باپ پڑھے گا مولوی صاحب, وہ کس در سے پڑھے گا بتا دینا. جس درد سے میں پڑھوں گا اپنے ابا پہ, جس درد سے باپ بیٹے پہ پڑھے گا, جس درد سے ماں بیٹی پہ پڑھے گی, جس درد سے بیٹی ماں کے لیے پڑھے گی, جس درد سے بھائی بھائی کے لیے پڑھے گا, جس درد سے لیے بیوی شوہر کے لیے پڑھے گی اور شوہر بیوی کے لیے, وہ دوسروں میں درد کیسے منتقل ہوگا؟ لیکن نہیں, دینی تعلیم نہیں دلائی جائے گی. پیدا ہوا, پیدا ہونے سے پہلے ہی خرافات کی وہ دنیا بنائی گئی ہے. گھر کا ماحول ایسا سڑایا گیا ہے کہ بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں, وہیں سے موبائل چلاوا جان جاتے ہیں کہیں سے چلاوا گیا ہے, اور جب باہر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پیدا نہیں بہن ڈاؤن لوڈ کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد جب رونا شروع کرے گا تو اس کو موبائل ایسے تھمایا جائے گا جیسے لگتا ہے کسی کے آکسیجن لیول گر رہا تھا, اس کو آکسیجن دے دیا گیا, اب وہ ٹھیک ہے. یہ ہم بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں, سبھی مجرم. افسوس جنہوں نے ایجاد کیا ہے وہ اس کی خرابی کو محسوس کرتے اور سمجھتے ہیں. ان کے یہاں ٹائم ٹو ٹائم استعمال ہوتا ہے, ان کے یہاں کالجز میں, ان کے یہاں اسکول میں, ان کے یہاں ایسے اداروں میں, ان کے یہاں ایسے کمپنیوں میں بین ہوتا ہے. آپ ٹائم پہ ٹائم استعمال کریں گے, ہر وقت نہیں چلا سکتے ہیں. اور ہمارے ادارے میں, ہمارے مدرسے میں, ہمارے یہاں جب پابندی لگتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں تانا شاہی چلا دیو, پابندی لگاوا تھا موبائل وہاں پہ. ارے بھیا جب فیس بک چلائیں کے بیٹھے تو پڑھائی پہ کا ہی بتائے تھے, پڑھاؤ گے کیا پھر؟ گھر کا ماحول کباڑا کیا ہوا ہے, دادا سے لے کر کے نانا تک, دادی سے لے کر کے نانی تک, اور پھوپھی سے لے کر کے ممانی تک, اور بہن سے لے کر کے خالہ تک ذرہ برابر فکر نہیں لگتی کہ اسے کلمہ سکھایا جائے, اسے درود سکھایا جائے. تبھی تو اس حال میں جوان ہو گیا 25-30 سال کا کہ کلمہ اور درود تک نہیں آتا ہے. اور بتا دوں تو شاید قدم سے زمین کھسک جائے. جس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں اسی خانوادے کی ایک بچی, شروع سے ہم لوگوں سے دوری, پھر کالجز کی پڑھائی, بالغ ہو گئی. وہ بچی میرے گھر آئی تھی, بالغ ہو گئی, اور میری چھوٹی والی بچی 7-6 سال کی تھی. اس نے اس سے پوچھ لیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. اس بالغہ بچی سے ہماری چھوٹی والی بچی نے, جس کی عمر بمشکل 6 سے 7 سال تھی, اس نے کہا کہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. تو اردو میں وہ ایڈ کر کے کہتی ہے میں کیا جانوں نبی کون ہے اور ان کا نام کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تباہی اور بربادی کے سامان اپنے ہاتھوں سے پیدا کیے گئے ہیں, اور اس کے بعد یہ چچا اور یہ دادا اور یہ نانا اور یہ نانی اور یہ بوڑھے سوچتے ہیں جائیں گے تو یہ ندیاں ہمیں پڑھ کے بخشی. RAT ریٹ پڑھ کے بخشے گا کہ CAT کیٹ پڑھ کے بخشے گا, بتا دیجئے بس. کیا بھیجے گا آپ کو, کتا بلی, ریچھ بندر, چوہا؟ سب سے پہلے اس غفلت کو چاک کر کے اس مکاتب کے نظام کو مضبوط کر لیجئے. اگر آئندہ نسلوں میں کلمہ اور درود منتقل کرنا چاہتے ہیں تو, اور نہیں چاہتے ہیں تو ملیہ میٹ کر دیجئے. اپنا تو کھلا ہوا تجربہ ہے. جس علاقے میں مکتب ٹھیک سے چلتا ہے اس گاؤں میں جب جاتا ہوں, اور جس گاؤں میں مکتب نہیں ہے یا مکتب صرف نام کا ہے اس گاؤں میں جاتا ہوں, دونوں گاؤں کے بچوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. آپ بھی دیکھ لیجئے کھول کر کے, آنکھیں اگر دیکھ رہی ہیں تو اندازہ کر لیجئے. لڑکے چاہیے سب کو مہذب, لڑکے چاہیے سب کو باادب, نادی پوتا چاہیے تمیز والا, نادی پوتا چاہیے ایسا جو آنکھ جھکا کر کے بات کرے اور بولے تو لبوں سے اس کے پھول جھڑے. اور خود دادا کی حالت یہ ہے کہ گالی پہ بات کرتا ہے اور گالی سے ختم کرتا ہے. اور گھر کے ماحول میں یہ حال ہے, ایک وقت سجدہ نہیں, کبھی قرآن کھول کے دیکھا نہیں جاتا ہے, کبھی قرآن پڑھا نہیں جاتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ کلمہ درود کے لائق ہوا, بستہ اٹھانے کے کچھ قابل ہوا, تو فوراً اسے کانوینٹ کے حوالے
جہاں سارا کچھ سکھایا جاتا ہے، اگر وہاں نہیں سیکھتا ہے تو یہ نہیں سیکھتا کہ اللہ کون ہے، لارڈ کون ہے، گاڈ کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے۔ اگر نہیں سیکھتا تو یہ نہیں سیکھتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آپ آئے کہاں تھے؟ مکہ میں آپ نے کتنے سالہ دور گزارے ہیں، اور مدینہ میں آپ کتنا رہے ہیں، اور آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے، اور آپ کی وفات کہاں پہ ہوئی، اور آقا آرام کہاں کر رہے ہیں۔ اگر یہی ہوتا تو ہمارے انگشتر میں بہت سے یہ کہتے ہوئے نہ ملتے نعوذ باللہ کہ آقا کی جائے پیدائش کا تھی اور متھرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جرم ہم کیے رہے، آپ کیے، یہ پوری قوم کر رہی، اور سب کو کیا چاہیے؟ نہیں مولوی صاحب پسند نہیں، نہ مولوی صاحب کے لڑکے پسند ہیں، نہ مولوی صاحب کا وضع طور و طریقہ پسند ہے۔ ہاں جب مرے لگے، یہاں آئے کہ اٹک گئی سانس، اب کوئی چارے کار نہیں، تب بلائے لاؤ حافظ جی کا، اب یاسین وہی پڑھیں گے، اس لیے کہ پورے گھر نہیں، پورے خاندان میں کوئی ایک بھی یاسین پڑھنے والا نہیں۔ ہم نے پیدا نہیں کیا، ہم نے تیار نہیں کیا، ہم نے بنایا نہیں ہے، یہ غفلت ہماری یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے مکتب کے نظام کو بہت مضبوط کیجیے، بہت مضبوط کیجیے۔ یہاں پہ جو مکتب چلتے ہیں یا تو وہ ختم کیے جا رہے ہیں، یا تو مکتب کو پھر کانوینٹ میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور دونوں کا دونوں زہر قاتل ہے۔ دونوں صورتیں ہمارے لیے تباہی اور بربادی لانے والی ہیں، اور کچھ بھی دینے والی نہیں۔ جس تعلیم کا آغاز اور جس تعلیم کی الفبائی پیسے کی بنیاد پر ہو اور پیسے کے لین دین پر ہو، وہ بڑا ہو کر کے صرف پیسے ہی کو اہمیت دے گا، کسی باپ کو، کسی دادا کو، کسی نانا کو، کسی نانی کو وہ کبھی احترام سے نہیں دیکھے گا، اور نہ کبھی انہیں کام آئے گا۔ جب بولنے کے لائق ہوتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا حکم ملتا ہے؟ افتحوا علی صبیانکم اول کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اپنے بچوں کو پہلا کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بتاؤ خالق کون ہے، یہ بتاؤ مالک کون ہے، یہ بتاؤ اللہ کہتے کسے ہے، یہ بتاؤ نافع وہی ہے، یہ بتاؤ ضار وہی ہے، یہ بتاؤ معز وہی ہے، یہ بتاؤ مذل وہی ہے، سمیع وہی ہے، بصیر وہی ہے، حکم وہی ہے، عدل وہی ہے، لطیف وہی ہے۔ کون بتاتا ہے، کون سکھاتا ہے؟ یہاں کھڑا کر دوں تو اکثر لوگوں کا جواب نفی میں آئے گا کہ ہم نے کبھی اپنے لڑکے اور پوتے کو نہیں سکھایا۔ اکثر کا جواب یوں ہی ملے گا ہمیں اور آپ کو آج کے اس دور میں، اس میں دو رائے نہیں۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ وہی مکتب کا استاذ اور ماسٹر جسے ہم اور آپ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دو روپلی کا سمجھتے ہیں، اور اس میں سارا جرم ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے، قوم کے مالداروں کا ہوتا ہے، جو اپنی دولت کا پردرشن اپنی شادیوں میں، اپنے بیاہ میں، اپنے ولیمے میں اور اپنے عقیقے میں کرتے ہیں، اور پورا گاؤں مل کر کے بھی دو استاذ کی 10-20 ہزار تنخواہ کا انتظام نہیں کر پاتا۔ اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب 25-50 گاڑی ایک ٹائپ کی کر لیتے ہیں، اس کے بعد کسی کی شادی میں بارات کے لیے نکلتے ہیں، اور جب میں بارات والوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوٹیروں کا ایک قافلہ ہے، کہیں لوٹنے جا رہا ہے۔ ایک دم مجھے ایسا احساس ہوتا ہے ڈکیتی کہیں ڈالنے جا رہی ہے پوری پبلک مل کر کے۔ اس کے بعد کسی کو جس کی گاڑی بھی نہیں ہے پیچھے سیٹ پہ جگہ مل جاتی ہے تو ریل بناتا ہے، ریل بنائے گا، اور ریل بنا کر کے اپنے اسٹیٹس پہ لگائے گا، اور فیس بک اسٹوری پہ لگائے گا، اور انسٹاگرام پہ لگائے گا، ڈالے گا اور لکھے گا دبدبا تھا، دبدبا ہے، دبدبا بنا رہے